الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. وہ جنازے والی چار پائی پہ پڑھی ہیں بیٹے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. یہی لینے آیا تھا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا. تیرے رحمت دامی ورسا مولا تے کھیتی اساں غریباں دی ہری کر دے، تے جڑی ول سک گئی آس امید والی می رحمت دا پاکے ہری کر دے. مولا سمنیا کہ اسا مجرم ہاں
پر امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تے تین واسطہ کربل دے کاری دا تے ساڈے ساریاں دی کھوٹی قسمت کھری کر دے۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، لاکھوں کروڑوں ان گنت درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جس کے صدقے کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں انگنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال، اپنی جانیں اور اپنی اولادیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دی، اور دعا گو کریم خدا کی پاک بارگاہ میں کہ کریم اللہ اپنی رحمتوں کا چھینٹا ہم سب پر نازل فرمائے، کہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مشکلوں میں ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرمائے، اور جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے انہیں ان مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک جس مالک کائنات نے، جس خالق کائنات نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، جس خالق کائنات نے آسمانوں کو ہمارے لیے چھت بنایا، جس کریم خدا نے پہاڑوں کو زمین پر نصب فرمایا کہ زمین کی جنبش کو روک دیا، جس کریم خدا نے بڑے بڑے درختوں کو پیدا فرمایا، ان کے اوپر پھلوں کو لگایا، ان کے اوپر میوہ جات کو لگایا کہ میرے بندے ان پھلوں کو تو کھا، ان میوہ جات کو تو کھا، اور میری بارگاہ میں تو آ، اور میری بارگاہ میں تو اپنے سر کو جھکا، اور میری بارگاہ سے تو مانگ، التجا کر، میں خدا تجھے عطا کروں۔ اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اتنے پھلوں کے پھل عطا فرمائے، جس کریم خدا نے ہمیں پھلوں جیسی نعمتیں عطا فرمائی، اگر ہر پھل کا ذکر کیا جائے وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ایک سے ایک مختلف ہے، ایک سے ایک کا ذائقہ مختلف ہے، ایک سے ایک کا رنگ مختلف ہے، ایک سے ایک کا ذائقہ اور جو ہے اس کی لذت وہ مختلف ہے، ایک سے ایک کا رنگ مختلف ہے، اور اسی طرح ایک کے ایک کی خاصیت وہ الگ ہے، مٹھاس الگ ہے، اور اسی طرح ان کا کام بھی انسانی جسم میں جا کر جو تبدیلیاں رونمائی کرنا ہے وہ بھی الگ ہے، وہ بھی مختلف ہیں، پر کریم خدا نے یہ سارے کے سارے پھلوں جیسے درخت، یہ جن کے اوپر درختوں کے اوپر پھل لگتے ہیں، جو کس لیے بنائے ہیں، وہ فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں، اور فرمایا اسی طرح بیلیں بنائی، ان کے اوپر سبزیاں اگائی، اور فرمایا بندے ان سبزیوں کو کھا اور میری بارگاہ میں آ، اور جھک کر میری بارگاہ میں میرے سے مانگ، التجا تو کر، اپنے گناہوں کی بخشش تو مانگ، میں خدا تیری بخشش کر دوں گا، میں خدا تیرے اوپر رحم کروں گا، میں خدا تیرے اوپر فضل کروں گا۔
میں خدا تیرے اوپر کرم کر دوں گا اور میں خدا تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیری بخشش کا اعلان کر دوں گا۔ فرمایا اے بندے خدا آ تو صحیح، میری بارگاہ میں جھک تو صحیح۔ فرمایا اللہ کریم نے پانی کو آسمانوں سے برسایا اور اس سے کھیتوں کو سراب فرمایا، اور اسی طرح کریم خدا نے اس زمین سے وہ پھل پھول عطا کیے اپنے بندے کو، وہ سبزیاں عطا کی اپنے بندے کو کہ وہ بندہ ان کو کھا کر لطف اندوز ہو کر اس خدا کا جتنا شکر ادا کرے، جتنا شکر ادا کرے وہ اتنا کم ہے۔ اتنا شکر ادا کرے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے پر مالک لم یزل کا شکر ادا کرنے کا حق وہ صحیح معنوں میں ادا نہ کر سکے۔ اس قدر کریم خدا کو یاد کرے، اس کا شکر ادا کرے، بار بار ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، اور اسی طرح فرمایا بلکہ ہر سانس کے ساتھ اس کریم خدا کو یاد رکھے۔ فرمایا اس لیے کہ اس کریم خدا نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کریم خدا کی بڑی کرم نوازی ہے، اور اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ایک کو اپنا بندہ بنایا ہے اور ساتھ اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہونا، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں شامل ہونا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، اتنا بڑا احسان ہے کریم خدا کا کہ جس کے کیا کہنے کہ کریم خدا نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ ورنہ وہ آئے جنہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، پر کریم خدا نے ان کے دلوں کو ایمان کے ساتھ منور نہیں فرمایا۔ وہ آئے جنہوں نے درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا، پر کریم خدا نے ان کی آنکھوں کو ایمان کے نور کے ساتھ روشن نہیں فرمایا، ان کے دل کو ایمان کے ساتھ منور نہیں فرمایا، ان کے کانوں کو قرآن کے ساتھ، قرآن کی آواز کے ساتھ مزین نہیں فرمایا۔ اور تو اور میں اتنے خوش نصیب ہیں کہ جس کریم خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس گھر میں پیدا کیا ہے، جس ملک میں پیدا کیا ہے، الحمدللہ ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان اور ہمارے کانوں میں تکبیر، اور جب بولنے لگے تو ہماری زبان پر یا اللہ اور یا رسول اللہ، یا اللہ اور یا محمد، یا اللہ اور یا نبی اللہ، یہ ترانے گونجتے ہیں اور انشاءاللہ گونجتے رہیں گے، اور ہماری زبان پر قرآن کی روانگی ہے۔ کبھی ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تو کبھی ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے ہیں، تو کبھی ہم سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم پڑھتے ہیں، تو کبھی ہماری زبانوں پر قرآن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ ترانہ آتے ہیں، اور کبھی ہماری زبان پر یاسین والقرآن الحکیم کی صدا ہوتی ہے، اور کبھی ہماری زبان پر الرحمن علم القرآن کا ترانہ گونجتا ہے، اور کبھی ہماری زبان پر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کا ترانہ ہوتا ہے کہ تمام جو ہے بادشاہیں ملکوں کی کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم اس پیغام کو بھول چکے، اس وقت کو بھول چکے، اس درس کو بھول چکے، اس واعظ و نصیحت کے پیغام کو بھول چکے جس کو ہم نے یاد رکھنا تھا، جس کو ہم نے پڑھنا تھا، جس پر ہم نے عمل کرنا تھا، جس کو ہم نے سینے سے لگانا تھا،
جسے ہم نے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ فرمایا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایمان والے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنا، فرمان کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر زندگی کو گزارنا، یہ ایمان والے کے لیے نصیحت بھی ہے اور ایمان کی خاصیت بھی ہے اور قبولیت کی ایک کڑی بھی ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے طریقے پر چلتا ہے، اپنی زندگی کو محبوب علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر گزارتا ہے، تو یہ بندہ اس ایمان والی کڑی کے ساتھ منسلک ہو چکا جو کڑی اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت کے راستوں پر لے جائے گی۔ حتیٰ کہ فرمایا اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور جنت کے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی کہ اے بندہ، تو نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری و تابعداری کی ہے اور آج جنت تیری مشتاق ہے، آج جنت تجھے اپنے لیے بلا رہی ہے، اور آجا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کن کے لیے ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار و فرما بردار ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کا آج دن ہے، تو موضوع بھی جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہی ہے کہ جمعۃ المبارک کی فضیلت اور برکت کس قدر اعلیٰ اور افضل ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ وہ موجود ہے، اور اس سورۃ الجمعہ میں کریم خدا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا کریم خدا نے اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ گویا کریم خدا نے اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اور آج کے بابرکت دن جمعۃ المبارک کی فضیلت کو، جمعۃ المبارک کی اہمیت کو، جمعۃ المبارک کی شان کو، جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کی عظمت کو اجاگر کریم خدا نے اپنے عظمت والے قرآن میں فرما دیا۔ فرمایا اے ایمان والو، اور یہاں پر ترجیح جو دی گئی ہے وہ بھی ایمان والے کو دی گئی ہے۔ یہاں پر کریم خدا نے یا ایھا الناس کا حکم نہیں جاری فرمایا کہ اے لوگو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن، فرمایا کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اور خرید و فروخت کو بند کر دو۔ فرمایا کدھر جانا ہے؟ ذالکم خیر لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ، یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم انہیں جانو، اگر تم اس پر عمل کرو، اگر تم اس پر چلو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے نیکی ہے، تمہارے لیے صلہ ہے، تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے، تمہارے لیے جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے، تمہارے لیے جہنم سے بچ کر جنت کے جانے کا راستہ ہموار ہونا ہے۔ تو وہ فرمایا کیا ہے؟ نماز کو وقت پر ادا کرنا، قرآن پڑھنا، نبی کے فرمان کو سننا، نبی کے فرمان کو پڑھنا، نبی کے فرمان پر عمل کرنا، اور اسی طرح فرمایا جب نماز جمعہ ہو اور اس کی اذان ہو، کوئی کام کر رہے ہو اس کام کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ فرمایا کوئی چیز خرید رہے ہو یا کوئی چیز بیچ رہے ہو، اس سودے کو اسی جگہ ٹھپ کرو اور اس معاملے کو بند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، سعی کرتے ہوئے آؤ۔ کیوں؟ کوئی پوچھے کدھر جا رہا ہے، اسے بتاؤ بھائی اس اللہ کے گھر جا رہا ہو، اس کریم خدا کو سجدہ کرنے جا رہا ہو جس کریم خدا نے مجھے بلایا ہے۔ اللہ اکبر کی صدا
بلند ہو چکی ہے، جس کا کلمہ حق بلند ہو چکا ہے، اور فرمایا گیا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ دنیا کے سارے مل کر اگر کسی کو کامیابی دینا چاہیں تو وہ بندہ کامیابی نہیں پا سکتا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اللہ کا امر نہ ہو۔ کوئی بندے سارے کے سارے مل کر نماز پڑھنا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو نہیں پڑھ سکتے۔ فرمایا یہ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ دوڑو کامیابی کی طرف۔ فرمایا کامیابی کہاں سے ملے گی؟ وہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرنے کی وجہ سے ملے گی، اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے ملے گی۔ یہ 8 دنوں بعد، یہ 8ویں دن کا یہ جمعۃ المبارک، جسے ہم محض عام سمجھتے ہیں، جسے ہم ایک جو ہے وہ عام نماز کی طرح سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، اگر ہم اس کی فضیلت کو جان لیں، اگر ہم اس کی فضیلت پر عمل کر لیں، اللہ اکبر، ہماری دنیا بھی انشاءاللہ سنور جائے گی، قبر و حشر بھی سنور جائے گی۔ فرمایا گیا جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا، اور قیامت ہی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ یہ فضیلت جمعۃ المبارک کی بیان کرتے ہوئے تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان لب اقدس مبارک کو ہلایا ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ محبوب اس وقت تک تو بولتے ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر نہ آ جائے، الا وحی یوحا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے۔ میرا محبوب تو اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک کہ میرا امر نہ آ جائے، میرا حکم نہ آ جائے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ فرمایا یہ جمعۃ المبارک ایسا عظمتوں والا دن ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، جب بنایا گیا، فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا، جنت کے محلات میں بھیجا گیا، جب جنت کے رحمتوں اور برکتوں والے خزینوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا، جب جنت کے مقامات کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے ساتھ، سر کی ان آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ فرمایا، تو فرمایا وہ دن کوئی اور نہیں تھا بلکہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوا، کریم خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس زمین پر بھیجا، فرمایا جب جنت سے حضرت آدم اور حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر آئے، فرمایا وہ دن بھی کوئی اور نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوبانہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ زمین پر تشریف لے آئے تھے۔ اور فرمایا یہ اس قدر جو ہے وہ عظمتوں والا دن ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی وہ دن بھی کوئی ہفتہ اتوار نہیں بلکہ فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہوگا، جس دن اللہ تبارک و تعالی قیامت برپا فرمائے گا، جس دن کریم خدا اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا اور ساری کائنات کے جن و انس کو زندہ فرما کر
کریم خدا پوچھے گا اب بتا انسان میں نے تجھے نعمت عطا کی تو نے کیا ہے؟ تو نے میری عبادت کی، مجھے سجدہ کیا، میری بارگاہ میں جھکا، مجھے مانا، میری مانی، میرے محبوب کو مانا، میرے محبوب کی مانی کہ نہیں مانی؟ تو فرمایا یہ وہ دن ہوگا جب جو ہے وہ زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اعضاء بولیں گے، ہاتھ بول کر کہیں گے اللہ اس بندے نے تیری نافرمانی مجھ سے کروائی ہے، آنکھ بول کر کہے گی اللہ اس بندے نے میرے سے تیری نافرمانی کروائی ہے۔ فرمایا پاؤں بول کر کہیں گے اللہ اس بندے نے میرے سے تیری نافرمانی کروائی ہے، یہ چل کر مجھ سے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تو نہیں آتا تھا، جمعہ تو پڑھنے کے لیے وقت پر نہیں آتا تھا، تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے تو نہیں آتا تھا، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تو نہیں جاتا تھا۔ اللہ یہ جاتا تھا تو تیری نافرمانی کرنے کے لیے جاتا تھا، اللہ یہ جاتا تھا تو گناہ کرنے کے لیے جاتا تھا، اللہ یہ جاتا تھا چل کر تو فرمایا یہ لوگوں کو برائی کی طرف رغبت دلانے کے لیے جاتا تھا، لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے یہ بندہ چلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہر اعضاء اس بندے کے خلاف بولے گا، فرمایا زبان بند ہوگی پر جسم کا ہر حصہ بول بول کر اللہ کی پاک بارگاہ میں اس بندے کے خلاف کہہ رہا ہوگا اللہ اس نے ہمارے سے یہ خطا کروائی، اللہ ہم تو اس کے تابع تھے، اللہ یہ ہمارے تابع تو نہیں تھا، اللہ ہم اس کے تابع تھے، اس نے ہمیں تیری بارگاہ میں جھکانے لانا تھا، تیری بارگاہ میں آ کر معافی مانگنے کے لیے، ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے آنا تھا، تیری بارگاہ میں سر کو جھکانے کے لیے آنا تھا، تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آنا تھا، اللہ یہ نہیں آیا۔ فرمایا کیا ہوگا پھر اس وقت؟ بندے کے پاس نادم و شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی عمل کام آئے گا، نہ کوئی دولت کام آئے گی، نہ کوئی عزت کام آئے گی، نہ کوئی شہرت کام آئے گی۔ فرمایا فقط وہاں پر اگر کام آئے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری و فرما برداری جو دنیا میں کی ہے وہ کام آئے گی، یا نیک اعمال جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کیا ہے وہ کام آ جائے گا۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور فرمایا دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا گیا انتقال کی صورت میں، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک سے روح کو نکالا گیا، اور فرمایا اسی دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ان غیور لوگوں کے درود و سلام میری بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے پیش کرواتا ہے جو جمعے کے دن حسرت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میں محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جمعۃ المبارک میں جو درود کثرت سے پڑھنے والے ہیں ان کا معاملہ میرے سامنے جو ہے وہ پیش کروایا جاتا ہے، اور فرمایا اسی دن سور پھونکا جائے گا، اللہ اکبر، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک جو ہے وہ سور لے کر منہ میں طوطی کی طرح، باجے کی طرح لے کر کھڑے ہیں، فرمایا اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ فرمایا اسی دن جب اللہ کا امر آئے گا، حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے تو پہلی آواز اس کی اتنی میٹھی ہوگی، اتنی سریلی ہوگی، اتنی میٹھی ہوگی۔ فرمایا اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ماں کی ممتا بڑی نرالی ہے، فرمایا اس میں اللہ نے مٹھاس اتنی رکھی ہوگی، پہلی لہر میں اتنی آواز مٹھاس ہوگی، فرمایا وہ اپنے بیٹے کو وہی چھوڑے گی اور اس آواز کی طرف دوڑ پڑے گی۔ اور فرمایا اسی طرح کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ پر مشغول ہے، فرمایا وہ سارے کے سارے اپنے کاموں کاجوں کو چھوڑ کر اس آواز کی طرف چل پڑیں گے، سارے جن و انسان اس آواز کی طرف چل پڑیں گے۔ فرمایا پھر ایک وقت، اسی وقت ایک جو ہے وہ آواز تبدیل ہوگی اور اس آواز میں اس قدر جو ہے وہ گھبراہٹ ہوگی اور اس قدر جو ہے وہ دردناک
چیخ کی طرح فرمایا آواز ہوگی، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، پہاڑ پھٹ جائیں گے، اور پہاڑ ہوا میں اس طرح روئی کی طرح اڑتے ہوئے آئیں گے جن کے اندر پیوا نہیں ہوتا، بیج نہیں ہوتا، ہوا میں اڑتے ہوئے یہ پہاڑ اس طرف جانے لگیں گے، اور فرمایا حتیٰ کہ جو انسان جو جن اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، فرمایا اس میں ایسی آواز میں تبدیلی پیدا ہوگی، فرمایا اس سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، کلیجے پھٹ جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے وہ دوبارہ زندے کیے جائیں گے، اور فرمایا پھر وہ میدان عرفات میں قیامت کے دن فرمایا سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ دن کون سا ہوگا؟ فرمایا وہ جمعہ المبارک کا دن ہوگا۔ اعمال کے محاسبے کا کون سا دن ہوگا؟ فرمایا جمعہ المبارک کا دن ہوگا۔ فرمایا جمعہ المبارک کا دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی اس سورج کو جو چل رہا ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، فرمایا جمعہ المبارک کے دن یہ سورج مشرق کی طرف نہیں نکلے گا، فرمایا جمعہ المبارک کے دن یہ سورج اس دن مغرب سے طلوع ہوگا، فرمایا جمعہ المبارک کا دن ہوگا جب یہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ آج جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی، آج یہ 12 گھنٹے والا دن نہیں رہا بلکہ آج کا دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہے دن۔ فرمایا وہ قیامت کا منظر، فرمایا کب ہوگا؟ جمعہ المبارک کے دن ہوگا۔ فرمایا یہ جمعہ المبارک کا دن غفلت میں گزارنے کا دن نہیں ہے، جمعہ المبارک کا دن اپنی پریشانیوں میں مبتلا رہ کر ٹائم کو ضائع کرنے کا دن نہیں ہے، مال کمانے کے لیے یہ جمعہ المبارک کا دن اس مال کمانے میں لگے رہنے کا دن نہیں ہے، یہ جمعہ المبارک تو اپنے اعمال کے محاسبہ کرنے کا دن ہے، یہ جمعہ المبارک تو اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، یہ جمعہ المبارک تو مل بیٹھ کر اس کریم خدا کو یاد کرنے کا دن ہے، یہ جمعہ المبارک کا دن تو اس کریم کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو کر پورے ہفتے کے گناہوں کو یاد کر کے ایسے اپنی ہتھیلی پر اس لسٹ کو سامنے دھر کر یاد کر کے کہیں اللہ میرے سے یہ گناہ بھی ہوا، میرے سے یہ گناہ بھی ہوا، میرے سے یہ گناہ بھی ہوا، اللہ آج جمعہ المبارک کا دن ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اللہ معاف فرما دینا۔ تو فرمایا کریم خدا کی پاک بارگاہ میں اس بندے کا معافی مانگنے کا کام ہے، اور کریم خدا معاف ایسے فرما دیتا ہے، فرمایا جیسے اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ کرنے کے بعد جب بندہ اللہ کی پاک بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، پکا ارادتاً کر لیتا ہے، اللہ یہ جو گناہ میرے سے سرزد ہو گیا، جو میں یہ گناہ کر بیٹھا، اللہ آج جمعہ کا دن ہے، میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی اللہ تیری بارگاہ سے توفیق مانگتا ہوں، ہمت مانگتا ہوں، اللہ مجھے اس گناہ سے بچانا، آئندہ اس گناہ کے قریب بھی اللہ میرے جانے کی ہمت نہ رہے۔ فرمایا جب بندہ ایسے آ کر اللہ سے مانگتا ہے نا تو کریم خدا فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ ہے، اور میرے بندے نے گناہ کر لیا، گناہ کر بیٹھا، اب یہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو فرشتوں میں خدا ہو کر، میں رحمان ہو کر، میں رحیم ہو کر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرمایا آئے تو صحیح نا یہ بندہ، اللہ کی پاک بارگاہ میں آئے تو صحیح، اور اس میں فرمایا کیا کتنی بھلائی ہے۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ سید البشر شافی محشر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے، جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، یا رسول اللہ وہ کیسی؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس گھڑی کو پالے، اس وقت کو پالے، اس لمحے کو پالے،
اور اس وقت اللہ کی پاک بارگاہ میں کوئی التجا کر لے سوائے حرام کام کے، سوائے گناہ کے، نیک خیر کی تمنا اس گھڑی میں کر لے، فرمایا کریم خدا اس کو خالی نہیں لٹائے گا، اسے عطا فرما دے گا۔ یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی پاک بارگاہ میں سوال کرے عزت کا، تکریم کا، مال کا، رزق حلال کا، اللہ کے گھر کے طواف کا، محبوب کے در کی حاضری کا، حضور کے روزے کی جالی کو چومنے کا۔ فرمایا مانگنا اس کا کام ہے، وہ عطا کرنا اس کریم خدا کا کام ہے۔ فرمایا یہ عام دنوں میں یہ ساعت، یہ گھڑی، یہ لمحہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ جمعۃ المبارک میں ایک مخصوص وقت رکھا گیا ہے۔ فرمایا اس کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ اتنا گھنٹہ ہے، وہ وقت ہے جس میں یہ دعا جو بھی مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ فرمایا وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جمعۃ المبارک میں ایک وقت ایسا آتا ہے جیسے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، جو سوال کرتا ہے تو کریم خدا اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جمعے کے دن بغیر مغفرت کیے نہیں چھوڑتا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر تیزی سے سمجھ نہیں آئی پھر میں آہستہ کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعۃ المبارک میں جو بندہ مسلم، بندہ مومن اللہ کی پاک بارگاہ میں آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں لٹاتا بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سا خوش نصیب ہے جس کے بارے میں یہ حکم ہوگا۔ کیا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس وقت آنا، یا انتظار کرنا اوپر والے سپیکر چلیں گے، امام خطبہ پڑھے گا اس وقت آئیں گے؟ ہم سب جو ہے وہ حافظ، عالم، متقی، پرہیزگار، ہمارے سینوں میں قرآن موجود، قرآن کے مسائل موجود، ہمارے سینوں میں بخاری موجود، مسلم موجود، ترمذی موجود، نسائی موجود، ابن ماجہ موجود، اور وہ جو بڑے بڑے فقہا جنہوں نے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 10 سال کا سفر کیا کہ یہ علم ایک حدیث ہمیں مل جائے اور ہم اپنی کتاب میں لکھ لیں، تو ہم بغیر سنے، بغیر پڑھے صرف یہ انتظار کریں کہ جمعۃ المبارک کا جب خطبہ شروع ہوگا اس وقت ہم چلے جائیں گے اور جمعہ پڑھنے کا ہمیں ثواب مل جائے گا اور وہ فضیلت مل جائے گی، ہمیں جو ہے وہ بیان نہ سننا پڑے، ہمیں تقریر نہ سننی پڑے، کوئی مسئلہ ہماری سمجھ میں نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے سینے میں جو دل دھڑکتا ہے نا پورے جسم کا، اور جو اس کو جو ہے وہ نچوڑنا ہے، کیا واقعتاً میں اس فضیلت پر پہنچتا ہوں جو اللہ اس کے رسول نے کرم نوازی کے طور پر امت محمدیہ کو عطا کی ہے؟ جس خوش نصیبی ہمیں ملی ہے، ہم کیوں اپنی زندگی میں اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ جو ثواب ہمیں ملتا ہے ہم کیوں اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ قیامت کے دن تو ایک نیکی اتنی اعلیٰ افضل ہے، اتنی اعلیٰ افضل ہے کہ فرمایا اگر ایک نیکی کم ہوگی پلڑے میں تو بندہ جو ہے وہ کھڑا ہے، نیکی مانگنے پہ باپ کے پاس جائے تو باپ نہیں دے گا، بیٹے کے پاس جائے تو بیٹا نہیں دے گا، بہن کے پاس جائے تو بہن نہیں دے گی، بیٹی کے پاس جائے تو بیٹی نہیں دے گی۔ اگر ان کے پیار کی بات کرے تو ہر ایک کا پیار بکھرا ہے، نرالا ہے۔ باپ کی بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ محبت نرالی ہے، اور اسی طرح بیٹی کی باپ کے ساتھ پیار، شفقت نرالی ہے۔ لیکن فرمایا قیامت ایک ایسا دن ہے کہ جب ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی تو فرمایا وہ بہن بھی دوسری طرف منہ کر لے گی، ماں بھی دوسری طرف بیٹی کی طرف سے منہ کر لے گی، اور بیٹی ماں سے، باپ بھائی سے، اور بیٹے سے، اور اپنے رشتہ داروں سے۔ فرمایا ایک نیکی کی اس قدر ضرورت ہوگی، تو آج نیکی مل رہی ہے۔ آؤ حدیث مبارکہ سنو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم نے آج تک کیا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے
یہ سامنے کتابیں لگی پڑی ہے، وہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں۔ بخاری شریف اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ترمذی شریف اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ابن ماجہ شریف اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور مسلم شریف اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ 4 حدیثوں کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کون سی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے نا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اپنے بڑے بڑے دستے لے کر مسجدوں کے دروازے پر آ جاتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا وہ بڑے بڑے رجسٹر لے کر دروازوں پر آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لکھتے ہیں جو بندہ سب سے پہلے مسجد میں انٹر ہوتا ہے، قدم رکھتا ہے، وہ لکھتی ہیں اس کے نام اعمال پہ ثواب۔ یا رسول اللہ کتنا ثواب لکھا جاتا ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد جو دوسری مرتبہ، جب دوسری گھڑی میں، دوسرے لمحے میں جب بندہ انٹر مسجد میں ہوتا ہے، فرمایا وہ بڑے رجسٹر لے کر کھڑے ہونے والے اللہ کے حکم سے آنے والے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح پھر جو تیسرے نمبر پر مسجد میں داخل ہوتا ہے، تیسرے لمحے میں، تیسری گھڑی میں جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فرمایا ان کے لیے نامہ اعمال میں ایک بکرا ذبح کر کے اس کے گوشت کو صدقہ کرنے کا ثواب اللہ کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد آتے ہیں، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں ایک مرغا ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا جو اس کے بھی بعد آتا ہے، اس کے لیے فرمایا ایک انڈا جو اللہ کی پاک بارگاہ میں دیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، فرمایا ایک انڈے کے برابر ثواب جمعے والے دن اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ امام کے خطبہ پڑھنے کے بعد آتا ہے، جیسے اذان دوسری ہوئی اور امام عربی میں خطبہ پڑھنا شروع کرتا ہے، فرمایا جب اس وقت کوئی آتا ہے تو فرشتے اپنے نامہ اعمال کو، اپنے رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں اور وہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ ثواب سے محروم ہم سب ہیں۔ تو آئیے وقت پر تشریف لے آئیے، اللہ اس کے رسول کا فرمان سنیے، اپنی زندگی کو سنواریے، اور یہ جو ثواب جو عطا کیا گیا ہے، امت محمدیہ کو جو تحفہ عطا کیا گیا ہے، اللہ نے جو محبوب کے صدقے عطا کیا ہے، اس کو چھوڑیے نہ بلکہ اسے حاصل کریے، اور ایک دوسرے سے پہلے مسجد میں لائیں۔ اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں امن والوں کو ہی امن ملتا ہے اور سکون ملتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل ہوتے ہیں انہیں بے چانی اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں جمعۃ المبارک وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔